بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب الایمان کے اس پہلے باب کی تشریح کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول تک آپ کے سامنے تشریح کرنے کی کوشش کی تھی۔ وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعتا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترجمۃ الباب میں اپنے رائے اور موقف اور وہ مدعا جو انہوں نے بیان فرمایا ہے اور جو ان کا نظریہ ہے، جو دراصل تمام محدثین کا نظریہ ہے، اس کی دلیلوں کے لیے ترجمۃ الباب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اثر اور اس جملے کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ الیقین الایمان کلہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یقین سر ایمان کا نام ہے، یقین مکمل ایمان کا نام ہے۔ اس سے کیسے استدلال ہوتا ہے یا اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز کل ہوتی ہے وہ دو اجزاء ہوتی ہے، جو مکمل ہوتی ہے اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، جن میں اگر کچھ اجزاء کو نکال دیا جائے تو وہ کل باقی نہیں رہتا بلکہ وہ اجزاء بن جاتا ہے۔ تو جب یقین کو، جو ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کل ایمان کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس مرتبے سے کم جو مرتبہ ہوگا، یقین سے ادنا جو مرحلہ ہوگا، تو وہ کل نہیں ہوگا بلکہ کل سے کچھ کم ہوگا۔ تو اس جملے سے بھی دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ ایمان ذو اجزاء ہے، ایمان کے بہت سے اجزاء ہیں جن کو اعمال کہا جاتا ہے، اور ان کو اختیار کرنے سے پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے جو کل بن جاتا ہے۔ تو ایمان کا دو اجزاء ہونا اور اس کا کل تک پہنچ جانا، یا انسان کا مختلف مراحل کو عبور کرتے ہوئے کل تک پہنچ جانا، یعنی کمی اور اضافہ، یہ دونوں چیزیں اس جملے سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ سے مروی حدیث ذکر کی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں، لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر۔ انسان تقوی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹکتی ہیں، یعنی شکوک اور شبہات والی ہیں۔ اب آپ اس جملے پر غور کیجئے کہ کیا فرمایا گیا ہے۔ انسان حقیقت تقوی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تقوی سے مراد وہی ایمان ہے، یعنی چاہے ایمان کہیے یا تقوی کہیے، یہ ایک ہی بات کی ترجمانی کی مختلف تعبیرات ہیں۔ انسان تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اس کا مطلب تقوی کی، ایمان کی ایک ایسی منزل، ایسی حقیقت ہوتی ہے جہاں تک انسان اس وقت پہنچتا ہے جب وہ، یعنی برے اعمال یا گناہ تو بہت دور کی بات، وہ چیزیں جن میں ذرا سی کھٹک ہو، شک ہو، شبہ ہو، ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تقوی کی حقیقت اور ایمان کی اس منزل تک رسائی ایسے ہی بہادروں کی اور ایسے ہی پختہ ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ مقام ہے، ایک انتہا ہے۔ تو جس چیز کی انتہا ہوتی ہے پھر اس کی مختلف منزلیں بھی ہوں گی، یعنی کوئی وہاں تک پہنچے گا، کوئی اس سے پیچھے رہے گا، کوئی اس سے پیچھے رہے گا، اور اس کے پھر مختلف درجات قائم ہوں گے۔ تو جس کے درجات ہوتے ہیں اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اور پھر ان منازل تک پہنچنے والوں میں کمی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، یعنی اسی بات کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس زبان میں بیان کیا ہے، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی، کمال تقوی، حقیقت تقوی، حقیقت ایمان، کمال ایمان تک صرف انہی کی رسائی ہوگی، اس اعلیٰ منزل تک صرف وہی لوگ پہنچیں گے
اور وہی اس مقام پر فائز ہوں گے جو برے اعمال یا گناہ ہی نہیں بلکہ مشکوک چیزیں، مشکوک اعمال، مشکوک چیزیں جن میں ذرا سا بھی شبہ ہو وہ اس کو چھوڑ دیں۔ بہرحال اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس نظریے اور اپنی اس رائے کے لیے بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت ذکر فرمائی ہے، میں گزارش کروں گا کہ ذرا اس کو غور سے سنیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وقال مجاہد شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، ہم نے آپ کے لیے وہی دین نازل کیا ہے، وہی دین مشروع کیا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، ما وصى به نوحا، اور پھر اسی دین کی وصیت کا تذکرہ اس آیت میں آگے دیگر پیغمبروں کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری اس آیت کو ذکر کر کے کہتے ہیں وقال مجاہد شرعتا ومنہاجا ای سبیلا وسنتا، امام مجاہد اس آیت کی تفسیر میں جہاں پر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر پیغمبر کے لیے، ہر نبی کے لیے شرعت اور منہاج یعنی شریعت، ضابطۂ حیات، جس کا ترجمہ آگے امام بخاری نے سبیلاً و سنتاً سے کیا ہے، یعنی ہر پیغمبر کے لیے فروعی احکام، جزئیات اور زندگی گزارنے کے طور طریق، فرائض ہم نے ہر ایک کے لیے الگ الگ بنائے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں امام بخاری؟ فرماتے ہیں کہ یہ دو آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دین کی وصیت کی گئی، تمام پیغمبروں کو وہی دین عطا کیا گیا جو نوح کو دیا گیا، اور اسی کی وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کی دعوت، پیغمبروں کا دین اپنے اصول میں بالکل متحد ہے، ایک ہی بات ہے، دعوت توحید، اللہ کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور ایمان کے جو عناصر ذکر کیے جاتے ہیں، کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری، وہ سب مشترک تھا، سب نے اسی دعوت توحید کی طرف، رسالت کی طرف اور بعث بعد الموت کی طرف دعوت کی، سب نے اس پر ایمان لانے کو کہا۔ یعنی اصول میں تمام پیغمبروں کی دعوت مختلف، فروعات میں تمام پیغمبروں کی دعوت میں الگ الگ، جس کو دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اصول میں تمام پیغمبر یکساں ہیں، فروعات میں تمام پیغمبروں کے درمیان اختلاف ہے، یعنی اختلاف سے مراد وہ مختلف ہے، کسی پیغمبر کے ہاں کچھ تفصیلات تھی، دوسرے پیغمبر کی شریعت میں کچھ تفصیلات تھیں، تو ظاہر بات ہے کہ جس چیز کی تفصیلات مختلف ہیں تو اس کے درجات بھی مختلف ہوں گے۔ پھر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی دعوت توحید جس میں سب برابر ہیں، اس برابر دعوت کے لیے ایک آیت میں تو کہا گیا کہ سب کا ایک دین تھا، یعنی اصول متحد تھے، پھر اصول کے ساتھ دوسری کیا چیز تھی جس کو شرعۃ و منہاج کہا گیا؟ یہی دراصل اعمال ہے جو مختلف تھے ہر پیغمبر کی شریعت میں۔ یعنی دونوں آیتوں کو جب ملائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو دعوت توحید، دعوت دین اور جو نظریہ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، تمام پیغمبروں کو وہی عقیدہ ایمان دیا گیا تھا، وہی دعوت توحید ان کا مشن اور مسلک تھا، اور ساتھ میں شرعۃ و منہاج یعنی مختلف اعمال، مختلف سنتیں، فرائض سب کو دیے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب اس اصل کے ساتھ یہ فروعات بھی لگی ہوئی تھی۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین واحد کی تشریح میں مجاہد کے اس قول سے، جس کا ترجمہ امام مجاہد کے قول کا شرعۃ و منہاج کا سبیلاً و سنتاً کہا ہے، اس طور پر ثابت کیا گیا کہ اصول کے ساتھ وہ فروعات یعنی اعمال جڑے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ اور دوسرا پہلو یہ جس سے امام بخاری کا یہ مسلک ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ آیت پر دوسرے پہلو سے غور کریں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک
وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، فرمایا گیا کہ ہم نے اے محمد آپ کو وصیت کی اسی دین کی جس کی نوح کو کی تھی، وہی دین آپ کے لیے مشروع کیا، یعنی وہی دعوت، وہی اعمال، وہی تفصیلات جو ہم نے نوح کے لیے وصیت کی تھی وہی ہم نے آپ کو وصیت کی ہے، جو ہم نے نوح کو وصیت کی تھی وہی آپ کو وصیت کی ہے۔ کس چیز کی؟ وہ آگے آ رہا ہے۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو اسی چیز کی وصیت کی جس کی نوح کو کی، تمام پیغمبروں کی، وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ دین کیسے قائم ہوتا ہے؟ اقامت دین کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اقامت دین ہوتا ہے اعمال کو اختیار کرنے سے، اقامت دین ہوتا ہے دین کے جزئیات، فروعات، اس کے مستحبات، اس کے فرائض کو زندگی میں برتنے سے، اسی کا نام اقامت دین ہے۔ تو یعنی اقامت دین کا جو تقاضا اور اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دین واحد کہا ہے سب کے لیے، جو مختلف تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو جس حیثیت سے اقامت دین کرے گا، اقامت دین میں اعمال اختیار کرنے میں جس کا جو درجہ ہوگا، جس منزل تک پہنچے گا، تو اس کو وہ منزل اور وہ مقام حاصل ہوگا۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ اعمال کا اصل دین کا بڑا گہرا رشتہ ہے اقامت دین یعنی اعمال سے، جس میں سب مختلف ہوں گے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 آیات پیش فرمائیں، اور ان 2 آیات کے بعد مجاہد کے اس قول کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے کرتے ہوئے یا اقامت دین کی تشریح کرتے ہوئے اس کے بعد پھر ایک جملہ امام بخاری نے مزید ذکر فرمایا، وَدُعَاؤُكُمْ ایمانُکم۔ بعض نسخوں میں یہاں پر باب ہے، باب دعاؤکم ایمانکم۔ بعض نسخوں میں جو یہ ہمارے سامنے ہے اس میں لفظ باب نہیں ذکر کیا گیا ہے، بلکہ اس کو سابق ترجمۃ الباب ہی کا جز اور حصہ بنایا گیا ہے۔ بہرحال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس جملے کی تشریح سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجیے جس کا یہ جز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو۔ یہاں دعا بمعنی ایمان ہے، لولا ایمانکم۔ یہاں دقیق بات یہ ہے کہ دعا جو ایک عمل ہے، ایمان کا ایک تقاضا ہے، اس دعا کو، اس جز کو کل کی جگہ پر بولا گیا ہے، ایمان کی جگہ پر، یعنی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایسا متعدد جگہ پر ہے کہ کوئی عمل بول کر ایمان مراد لیا گیا ہے، ایمان بول کر کوئی عمل مراد لیا گیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں مراد ایمان سے نماز ہے۔ تو گویا اعمال کا اتنا گہرا رشتہ ہے ایمان سے کہ کبھی عمل بول کر ایمان مراد لے لیا گیا، ایمان بول کر عمل مراد لے لیا گیا، جیسے کہ اس آیت میں عمل بول کر مراد ایمان ہے اور اس آیت میں ایمان بول کر عمل مراد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک ان آثار، احادیث، اقوال، آیات، اس سے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس بات کو ثابت فرمایا ہے کہ ایمان صرف خشک تصور، جامد عقیدے، بے روح بے جان قسم کے اعتقاد کا نام نہیں ہے۔ وہ مرجئہ کی طرح نہیں ہے کہ تصور قبول کر لیا اور اس کے بعد پھر کچھ بھی کریے ایمان پر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، پوری زندگی گناہ کرتے رہیے ایمان اس سے نہیں بگڑتا، ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی اور ایمان کے اوپر کوئی خراش نہیں آتی، ایمان مخدوش نہیں ہوتا۔ ان آیات اور احادیث اور اقوال اور صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایمان اعمال کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ایمان اور عمل کا وہی رشتہ ہے جو ناخن کا گوشت کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری
اعمال کو ایمان کا حصہ کہتے ہیں، لیکن معتزلہ کی طرح تصور نہیں رکھتے کہ کوئی اگر عمل نہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، گناہ کا ارتکاب کر لے تو وہ مخلد فی النار ہو جائے گا، وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، وہ یہ نہیں کہتے۔ اسی لیے سلف میں ایک جملہ منقول ہے اور کہا جاتا ہے، قسطلانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین کے نزدیک اعمال ایمان کے کمال کی شرط ہے۔ بہت گہرا جملہ ہے۔ سلف کے نزدیک، علماء اہل سنت کے نزدیک، محدثین کے نزدیک اعمال ایمان کے کمال کے لیے شرط ہے، لیکن معتزلہ کے نزدیک اعمال ایمان کی صحت کے لیے شرط ہے۔ عمل نہ ہو ایمان صحیح نہیں۔ اہل سنت والجماعت یا علماء اور محدثین اور بشمول امام بخاری، ان کے نزدیک عمل نہ ہو تو ایمان کامل ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طویل ترجمۃ الباب اپنی محدثانہ شان، فقیہانہ شان، بالغ نظری اور مجتہدانہ بلند نگاہی کے ساتھ قائم فرمایا ہے، پوری قوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنے زمانے کے ان مرجئہ کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے ایمان کو ایک خشک عقیدہ، جامد تصور، بے جان اور بے روح قسم کا اعتقاد سمجھ لیا تھا، اور انہوں نے عمل کو زندگیوں سے خارج کر دیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عمل کی، یا اب کسی گناہ سے ہم کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے ہی ترجمۃ الباب سے جو اتنا طویل ہے، عزیز طلبہ، آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ امام بخاری کی کیا فقیہانہ شان ہے، کیا نظر ہے۔ ان کی کتاب صرف مجموعہ روایات احادیث صحیحہ نہیں ہے، بلکہ احادیث اور قرآنی آیات سے استدلال کا ایک نادر اور فقیہانہ شان کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی روایت جو یہاں پر ذکر فرمائی ہے وہ روایت ہے جہاں سے ترجمۃ الباب کا آغاز فرمایا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَبِهِ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا حنظلة بن ابی سفیان عن عکرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ عبید اللہ ابن موسیٰ سے ذکر فرمائی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ بہت مشہور روایت ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں کتاب الایمان میں سب سے پہلے درج فرمایا ہے۔ غور کیجئے کیوں درج فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہا گیا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیزیں ہیں۔ اگر یوں کہیں گے تو اس سے بھی امام بخاری کا موقف ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایمان اور اسلام کو ایک معنی میں مراد لیا جائے کہ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں اعمال ذکر کیے گئے ہیں، یا پھر یہ کہا جائے اور یہ ذکر کیا جائے کہ اسلام اپنے حقیقی معنی میں، یعنی الانقیاد کے معنی میں، انقیاد ظاہر کے معنی میں، اعمال کے معنی میں، ایمان عقیدے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جیسا کہ ایمان اور اسلام کے معنی میں فرق بیان کیا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اب ان 5 چیزوں کو آپ دیکھیں تو اس میں عقیدہ، اعمال دونوں ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال دونوں تشریح کے مطابق یا تو اسلام کو ایمان کے معنی میں لیں، تب بھی امام بخاری کا موقف ثابت ہے کہ ایمان ذو اجزاء ہے، اور اگر اسلام کو انقیاد ظاہر، اعمال ظاہرہ کے معنی میں مراد لیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے لفظ ایمان اور لفظ اسلام میں فرق بیان کیا ہے، اس معنی میں مراد لیں، تب بھی ایمان کے ساتھ اعمال کو ذکر کیا گیا، یعنی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد عقیدہ اور باقی 4 بنیاد اعمال ہی ہیں۔ تو دونوں حیثیتوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بخاری شریف صرف صحیح حدیث کا مجموعہ نہیں ہے،
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح روایت ذکر فرمایا، اس روایت سے جو استدلال کیا ہے وہ بڑا طاقتور ہے۔ اس روایت سے جو بات انہوں نے کہنا چاہیے، جس کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، وہ بہت بنیادی اور اسی بنیاد سے انہوں نے اور اسی نظریے سے انہوں نے متزلزل کر دیا تھا مرجئہ کے عقائد اور ان کے انحرافات کو۔ دوبارہ آئیے حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا میں آپ سے یہ اشکال کرتا ہوں، اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہوتی ہے۔ جس چیز کی بنیاد کسی چیز پر ہوتی ہے تو بنیاد اور جو اس پر قائم ہوتا ہے دونوں چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 اعمال پر ہے، یعنی یہ 5 اعمال ہی اسلام ہے، تو بنیاد بھی اور اس پر قائم ہونے والی چیز بھی دونوں ایک ہی تو ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان کہے دیوار کے اوپر دیوار کی بنیاد ہوتی ہے، مبنی اور اس پر مبنی علیہ جس پر وہ چیز بنائی گئی ہے، دونوں میں تغیر ہوتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو 5 اعمال ہیں وہی اسلام ہے، جو بنیادیں ہیں وہ بھی یہی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے، قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں علی من کے معنی میں ہے، علی اپنے حقیقی معنی میں نہیں۔ بنی الاسلام من خمس، اب آپ ترجمہ سمجھئے، اسلام کی بنیاد یا یوں کہیے اسلام بنتا ہے، اسلام تشکیل پاتا ہے ان 5 چیزوں سے۔ اگر یہ مفہوم ہوگا تب وہ اشکال نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، تو یہ 5 چیزیں ہیں، تو اسلام کون سا ہے؟ کیا چیز رکھی گئی ہے ان 5 چیزوں کے اوپر؟ تو اس اشکال سے بچنے کے لیے قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس کا مطلب ہے بنی الاسلام من خمس، ان 5 چیزوں سے اسلام کی تشکیل انجام پاتی ہے، اسلام ان 5 چیزوں کے مجموعے سے بنتا ہے۔ یہ 5 اعمال جو اسلام کی تشکیل کے لیے، اسلام کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے، ان میں شہادتین کا اقرار ہے، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ ان 5 اعمال کو ذکر کیا گیا، یہ بہت معروف بات ہے۔ ان 5 میں سے ہر عمل کی الگ الگ تشریحات، تفصیلات، اس کے درجات، اس کے فضائل بے شمار روایات میں بیان ہوئے ہیں، اور یہاں بطور مجموعے کے اس روایت میں بیان ہوا ہے۔ یہی بات ذکر کی گئی ہے حدیث جبریل میں۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی 5 چیزوں کو کیوں بنیادی قرار دیا گیا؟ یعنی گویا اب ترجمہ اسلام کی بنیاد قائم ہے 5 چیزوں پر کے بجائے یوں کیجئے اسلام کی تعمیر ہوتی ہے ان بنیادی 5 اعمال سے۔ اب ترجمہ اور اس کی تشریح بہت واضح ہوگی۔ اسلام کی تعمیر ہوتی ہے، اسلام کی تشکیل ہوتی ہے ان بنیادی 5 اعمال سے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اقرار توحید، اقرار شہادتین، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی نبوت کا اقرار۔ اللہ کی وحدانیت اور نبی کی نبوت اور رسالت کے اقرار میں ایمان کے تمام دوسرے امور بھی آ گئے، یعنی آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، وہ اس کا تتمہ ہے اور وہ اس کا تکملہ ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ یہ دونوں اصل ہیں اور وہ اس کی فروعات ہیں، تو اصل بول کر وہ سب کا سب مراد ہے۔ تو شہادتین کے اقرار میں وہ سب کا سب مضمر ہے۔ پہلی چیز تو یہ تھی، اور باقی 4 اعمال ذکر کیے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہی 5 کو کیوں بنیادی قرار دیا گیا، انہی 5 کو کیوں اصل قرار دیا گیا، اسلام کی تشکیل ان 5 سے کیوں ہوتی ہے، یہ 5 میں منحصر ہونے کی کیا معقولیت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عبادت
یا تو قول سے ہوگی یا بدن سے ہوگی۔ اب قولی عبادت ہی کو دراصل یہاں شہادتین کا اقرار قرار دیا گیا ہے، وہی ہر عبادت کا اصل مبدأ سرچشمہ ہے۔ قولی عبادت یعنی شہادتین کا اقرار وہی ذکر ہے، تو وہ اصل بنیاد ہے عبادت قولی کی، عبادت زبانی کی۔ اب اگر بدنی عبادتیں ہیں تو بدنی عبادتیں یا تو افعال ہوتی ہیں یا ترک ہوتی ہیں، یعنی ان میں کچھ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ایسا کرو، یا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو۔ تو کرنے میں جن کاموں کا حکم دیا جائے گا وہ یا تو مالی ہوں گی یا جسمانی ہوں گی۔ جسمانی عبادات میں بہت بنیادی عبادت نماز ہے، مالی عبادت میں بہت بنیادی عبادت اور اس کی شکل زکوٰۃ ہے۔ ان دونوں کا مجموعہ جس میں انسان اپنے جسم کو بھی تھکاتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، گویا جسمانی اور مالی عبادت کا جامع مظہر حج ہے۔ افعال میں تو یہ بنیادی چیزیں آ گئی، ترک میں روزہ آ گیا، روزے میں مطالبہ ہوتا ہے ترک کا، اس لیے کہ صوم کا لغوی مطلب ہوتا ہے الامساک، یعنی رک جانا۔ روزے میں صرف کھانا پینا نہیں چھوڑا جاتا، روزے میں چند ایسی چیزیں نہیں چھوڑی جاتی جو منہیات ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، جماع چھوڑ دیا، بلکہ روزے میں کھانا پینا جماع تو چھوڑا ہی جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک خاص وقت سے خاص وقت تک۔ روزے میں حقیقتاً یہ بھی مطلوب ہوتا ہے کہ انسان روزے کی روح کو سمجھتے ہوئے، اس کی اصل کو سمجھتے ہوئے، اس کی بنیاد پر غور کرتے ہوئے، اس کا استحضار رکھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھ سے یہاں چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے تو وہ ہر بری بات کو چھوڑ دے، وہ ہر چیز کو چھوڑ دے۔ اس لیے آپ نے احادیث میں پڑھا ہوگا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہیں چھوڑتا، لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتا، بری باتیں نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا روزہ گویا مقبول نہیں ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میزان میں اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اسی طرح روایات میں جو یہ کہا گیا ہے الصوم جنہ ما لم یخلقھا، روزہ ایک ڈھال ہوتا ہے جب تک انسان اس کو نہ پھاڑے۔ کس چیز سے پھاڑتا ہے؟ روایات میں تذکرہ ہے کہ اگر وہ غیبت کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گویا اپنی اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ روزے کی روح صرف کھانے پینے اور جماع سے ایک خاص وقت سے خاص وقت تک رکنا نہیں ہے، بلکہ روزہ انسان میں ایک ایسی قوت، طاقت، ول پاور پیدا کر دیتا ہے اور اس کو اس کی یاد دلاتا ہے کہ انسان ہر بری چیز سے، ہر گناہ سے، ہر اس چیز سے جو روزے کے ذوق و مزاج کے خلاف ہے، جو اطاعت کے خلاف ہے، جو ایمانی جذبات کے خلاف ہے، جو تقوی کی روح کے خلاف ہے، اس چیز سے رک جائے۔ روزہ اس روح کو بیدار کرتا ہے، یعنی ترک، کسی چیز کو چھوڑ دینے کی عبادت روزہ ہے جس میں ان تمام امور کو چھوڑا جاتا ہے۔ اسی لیے روزے کے بارے میں کہا گیا، جہاں روزے کی فرضیت کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ تقوی کی اصل روح کیا ہے، اس کا مغز کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے؟ تقوی کی اصل روح وقایتن، یعنی بچنا، تحفظ حاصل کرنا۔ انسان کیسے بچتا ہے؟ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے اسباب اختیار کرنے سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، آخرت میں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ تو تقوی کی روح، اس کی اساس، اصل، اس کا مغز، اس کا جوہر تحفظ ہے، حفاظت ہے۔ روزہ اس روح کو پیدا کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ان 5 اساسی بنیادی اصولی چیزوں سے
اسلام کی تعمیر ہوتی ہے، اسلام تشکیل پاتا ہے، ایمانی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے، ایمانی زندگی کی تعمیر ان 5 چیزوں سے ہوتی ہے، اس سے اسلامی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ اور ان 5 کو کیوں ذکر کیا گیا وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کی عبادات، اس کے مطالبات، اس کے فرائض یا تو قولی ہوں گے یا بدنی ہوں گے۔ قولی ہوں گے تو شہادتین ہیں، بدنی ہیں تو ان میں کچھ مأمورات ہوتے ہیں، کچھ منہیات ہوتے ہیں۔ مأمورات میں یا تو جسم سے ادا کی جانے والی عبادتیں ہوں گی یا پھر مال سے ادا کی جانے والی عبادتیں ہوں گی یا دونوں کی جامع ہوں گی، جن میں سے ایک کا مظہر نماز ہے، دوسرے کا مظہر زکوٰۃ ہے، اور تیسرے کا مظہر یعنی جامعیت کا وہ حج ہے۔ اور منہیات یعنی اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا اب ان کے قریب نہیں جانا ہے، اس کا غمات، اس کا اعلیٰ مظہر، اس کا سب سے اعلیٰ ترین شعار گویا کہ روزہ ہے۔ تو اس روایت میں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں سے تعمیر، اسلام کی تعمیر 5 چیزوں سے ہوتی ہے، اسلام 5 چیزوں سے اس کی تشکیل ہوتی ہے، اس کی تشکیل انجام پاتی ہے، اور وہ 5 امور یہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کیا ثابت فرمایا؟ وہ اپنے اس ترجمۃ الباب کے تحت اس روایت کو ذکر کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ایمان ذو اجزاء ہے، ایمان صرف تصور کو نہیں کہتے، ایمان کے ساتھ عبادات بھی ہیں جن میں مأمورات بھی ہیں، منہیات بھی ہیں، کچھ چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کچھ چیزوں سے رکنا ہے۔ اس سب کو اگر ایک وسیع دائرے میں دیکھیں گے، اس سب کو اختیار کرنے والے ہوں گے، اور ہم اس پورے تصور کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے ہوں گے، تب ایمان مکمل کہلاتا ہے، تب ایمان کی تشکیل ہوتی ہے، تب اسلام کی تعمیر ہوتی ہے، تب اسلام کی تشکیل ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت، اور ان کی قوت استدلال، ان کا طرز اور اسلوب اجتہاد جو انہوں نے اس باب میں جا بجا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس روایت کے جو ذیلی امور ہیں، مثلا نماز، وہ اس کے مسائل کتاب الصلاۃ میں آئیں گے، صوم کے مسائل کتاب الصوم میں ذکر کیے گئے ہیں، حج سے متعلق مسائل کتاب الحج میں، اور اس کی تفصیلات وہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ اور شہادتین یا ایمانیات، یہ بھی احادیث میں مختلف ابواب کے تحت ذکر کیے گئے ہیں، جس میں کتاب الایمان یا کتاب اسماء اللہ، اور کتاب الجنہ، کتاب النار، کتاب الفتن، اور بہت سے ابواب ہیں جو ایمانیات کے اور شہادتین کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور یوں یہ دونوں چیزیں، اقرار شہادتین یعنی اللہ کی توحید کا اقرار اور نبی کی نبوت کا اقرار، صرف اس میں بھی سارے ابواب ہیں۔ جو شخص نبی کی نبوت کا اقرار کر لے گا، رسالت کا اقرار کر لے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس نے پورے دین کو تسلیم کر لیا، نبی کو پیغمبر مان لیا، اسوہ حسنہ مان لیا، یعنی جیسے نبی نے اختیار کیا اب ویسے ہی اس کو کرنا۔ تو یہ بہت جامع ترین روایت ہے، یہ بہت جامع ترین روایت ہے۔ اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور بھی محدثین سے یہ تفصیل منقول ہے کہ اگر دین کا عطر، دین کا خلاصہ، تمام روایات کا خلاصہ نکالا جائے تو 4 روایات ہوں گی۔ بعض لوگوں نے 3 روایات لکھی ہیں، بعض نے 4 روایات لکھی ہیں۔ ان 4 روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے بنی الاسلام علی 5۔ دوسری روایت وہ ہے جس کو حضرت نعمان بن بشیر نے ذکر فرمایا ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ اس میں بھی دین کے اصولی مزاج کو، اصولی ذوق کو ذکر کیا گیا، بنیاد کو ذکر کیا گیا۔ اور تیسری روایت وہ ہے جو انما الاعمال بالنیات ہے۔ چوتھی روایت وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ان چاروں روایات کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، بعض دیگر محدثین نے فرمایا ہے کہ تمام ذخیرہ احادیث کا عطر،
خلاصہ، اس کا مجموع، اس کا عطر کشید کر کے گویا ان چاروں روایتوں میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے۔ یہ حدیث بڑی جامع، بڑی دین کے مفاہیم کا استیعاب کرنے والی روایت ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی تشریح تھی اس روایت کے تعلق سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے اپنے موقف اور رائے پر جو استدلال فرمایا ہے، یہ اس کی کچھ تشریح تھی۔ باقی اگلے باب کی تشریح انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔